بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ محترم و مکرم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج ہم نے الحمدللہ 5ویں تراویح مکمل کی، جس میں پارہ نمبر 5 سورہ نساء کا مکمل اختتام ہوا۔ محترم حاضرین، آج میں نے سورہ نساء سے جو آیت کا آپ کے سامنے انتخاب فرمایا ہے وہ آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کے معاشرے میں عام طور پر انتخاب کیا جانے والا ایک عمل جسے ہم سلام کہتے ہیں، اس کے آداب کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سلام یہ آپس میں استقبال کا، ویلکمنگ کا اور تحیہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت میں اس کے بڑے تفصیل سے ہمیں احکام بیان کیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اس سے متعلق ہمیں کچھ تفصیلات معلوم رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ میں ان کو لوٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں دیکھنے والا ہے۔ تم کتنا سلام کر رہے ہو، کتنا جواب دے رہے ہو، کتنے بہتر انداز میں اس کا رد کر رہے ہو، ان سب چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب رکھنے والا ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ سلام کے 2 معنی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، جس کو میں سلام پیش کر رہا ہوں وہ بھی مسلمان ہیں، تو ہماری جو نسبت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی بنیاد سے ہے۔ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ السلام ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام ہیں، یعنی اس نے اپنے تعارف میں، اپنے اسماء حسنہ میں اس نے یہ تعارف پیش فرمایا ہے کہ میں السلام ہوں، تو ہم گویا کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی۔ علماء پہلا معنی یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، تو میں اپنی طرف سے اس بات کا احساس دلواؤں سامنے والے کو کہ تم بھی اسی کی عبادت کرتے ہو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ جو السلام ہے، اللہ کا نام یاد دلا کے، اللہ کا نام لے کے ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں۔ پہلا یہی معنی ہے۔ ایک دوسرا معنی علماء ذکر کرتے ہیں سلامتی ہے، اور الدعاء بالحیات، لمبی عمر کی دعا ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، برائیوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت کی گویا کہ ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ 2 معنی سلام کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ دیکھیے، یہ امت مسلمہ کا کوئی کلمہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارا کوئی اپنا بنایا ہوا کوئی کلمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان میں بھی یہ کلمہ جاری تھا، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی یہ سلام مشہور و معروف ہے۔ دیکھیے اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ الادب المفرد میں ایک روایت آتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو حدیث میں آتا ہے طولہ 60 ذراعا، ان کی جو لمبائی تھی 60 ہاتھوں کے برابر، ذراع کہتے ہیں ایک مکمل ہاتھ کو، 60 ہاتھوں کے برابر ان کی لمبائی تھی۔ فلما خلقہ، اتنی لمبائی کے ساتھ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اذهب، اے آدم جاؤ، فسلم علی اولئک النفر من الملائکۃ جلوس، جاؤ وہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو تھوڑا سلام تو کرو، سلام کر کے آؤ اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب میں پیش کرتے ہیں۔ جا کر تم کہنا کہ السلام علیکم، اور غور سے سن کر آؤ کہ وہ فرشتے جواب میں کیا کہتے ہیں، اور جو وہ جواب دیں گے تمہارا اور تمہاری آنے والی اولاد کا وہی سلام ہوگا، اور ویسے ہی تمہاری آنے والی اولاد آپس میں جب ملاقات کریں گے تو سلام کریں گے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت آدم علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا السلام علیکم. یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے نہیں گئے تھے. آپ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیدا ہو کر ابھی وہاں جنت میں ہی موجود تھے. اس وقت کی یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا. حدیث میں آتا ہے فزادوہ ورحمۃ اللہ. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے. آئیے سلام کے آداب کیا ہیں. سب سے پہلا ادب سلام کا یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے سلام ایک مسلمان بھائی کا بنیادی حق ہے. سلام ایک مسلمان کا ایک بنیادی حق ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ. جب کبھی بھی مسلمان کسی سے ملاقات کرے تو وہ اس پر سلام پیش کریں. علماء اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھتے ہیں بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر سلام نہیں کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے تحت وہ گنہگار ہوگا, اس وجہ سے کیونکہ وہ بنیادی حق کو چھوڑ رہا ہے جو ایک مسلمان بھائی کو ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بات چھوڑے, کوئی بھی عذر کیوں نہ ہو, الا یہ کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے اور کوئی بڑی مصلحت ہے تو اس کے تحت اس کو گناہ سے بچانے کے لیے, اس کو احساس دلانے کے لیے اگر 3 راتیں بات چھوڑتے ہیں تو یہ جائز ہے. ورنہ دنیاوی معاملات کے لیے, ایسے ہی آپسی ایک انا کے لیے, تکبر کے لیے, غصے میں کسی سے بات چھوڑنا ایک مسلمان بھائی کے ساتھ قطعاً یہ 2 لوگ جو آپس میں جدا ہو چکے ہیں ان میں بہتر یہ ہے الذی یبدأ بالسلام, جو سلام کے ذریعے سے اپنی جو ہے گفتگو اور اپنی بات چیت کی جو ابتدا فرماتا ہے. یہ پہلی بات ہے جو مسلمان بھائی کا حق ہے. سلام سے متعلق دوسری بات یہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں, اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے آپ اس کو بڑھ کر سلام پیش کریں. ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام. اللہ کے پاس سب سے زیادہ بہتر وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. صحابہ کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو بڑھ کر جو ہے سلام پیش کرنے سے پہلے وہ خود سلام پیش کرتے تھے. ہم انتظار میں رہتے ہیں, پہلے انہوں کرن دے سلام, بعد میں ہم دیکھیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے, یاد رکھیے, اور مومنوں کی علامت نہیں ہے. اللہ کے پاس سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو سب سے بڑھ کر چھوٹوں سے بڑوں سے ہر کسی سے وہ سلام کرتا ہے اور سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. سلام کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے سلام کا طریقہ بھی ہمیں کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے. الفاظ واضح ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو الفاظ ہیں صحیح طور پر اس کو تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. نمبر 2, مکمل جملوں کے ساتھ سلام کرنا چاہیے, جیسا کہ حدیث آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, کہ جب تمہیں کوئی سلام پیش کریں یا تمہیں سلام کریں تو بہتر انداز میں تم اس کا جواب دو, کامل انداز میں تم اس کا جواب دو. صرف اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو جواب میں تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں, اور اگر مزید آپ اس کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے, ہمیں اس حکم کو ماننا چاہیے اور اچھے انداز میں جواب دینا چاہیے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشرٌ, ہم سلام کو معمولی سمجھتے ہیں, یہ نیکی ہے. اگر بڑھ کر آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک صاحب آئے, آ کر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, صرف کہا السلام علیکم. نبی نے کہا عشرٌ, ان کے حق میں 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں. دوسرے صحابی آئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, انہوں نے 2 مزید جملوں کا اضافہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشرون, ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں. ایک تیسرے صحابی آئے, آ کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثون, ان کے حق میں 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں. سبحان اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کے حرف پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیاں لکھی ہیں, لیکن مسلمانوں کے آپسی ملاقات کے اس کلمے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو ہمیں سلام کرنے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. ایک حدیث آتی ہے جس میں ابن حبان کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ وہ آدمی جو دعا کرنے سے عاجز ہیں وہ سب سے بدترین ہیں، اور سلام کرنے میں جو بخیلی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بخیل انسان ہیں۔ دیکھیے سلام کرنے میں الفاظ کو صحیح طور پر مکمل ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اپنے اپنے بنائے ہوئے سلام ہیں، السلام علیکم جی، السلام علیکم، ایسا آدھے الفاظ کھا کر، مطلب کیا کیا طریقے سے سلام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی کبھار واضح نہیں ہوتا ہے کہ کیا جملہ بتا رہے ہیں، یعنی ایسا گویا کہ منہ میں کچھ رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ نکل نہیں پا رہے ہیں، اٹک چکا ہے سلام۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، دعا ہے، ایک مسلمان بھائی کو دعا دینے سے بڑھ کر آپ کیا نعمت دے سکتے ہیں؟ صاف الفاظ میں ایسا سلام پیش کریں کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے، وہ آپ سے گلے مل لے۔ آپ دیکھیے بعض عرب کے علماء سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا دل چاہتا ہے کہ آپ آگے صرف ان سے گلے ملیں اور جو ہے مطلب ان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزاریں۔ سلام کرنے میں قطعاً بخیلی نہ کریں۔ آئیے ایک اور مسئلہ سلام سے متعلق، ہمارے مسلم معاشرے میں جو ہے کبھی کبھار چلتے چلتے تیزی میں سلام کرتے ہوئے لوگ صرف ایسا اشارہ کر دیتے ہیں یا صرف ایسا منڈی ہلا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ سلام یہودیوں کا سلام ہے۔ ایک حدیث آتی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسلموا تسلیم الیہود، یہودیوں اور نصارہ کی طرح سلام مت کرو۔ کیسے ان کا؟ فإن تسلیمہم بالرؤوس، ان کا سلام سروں سے ہوتا ہے۔ یہودی کیسے سلام کرتے ہیں؟ صرف ایسے سلام کرتے ہیں۔ والاکف، اور اشاروں کے، ہاتھ کف کہتے ہیں اس ہاتھ کی ہتھیلی کو، والاکف، اور ہاتھ کے ہتھیلیوں سے وہ سلام کرتے ہیں۔ والاشارہ، اور اشارے کے ذریعے سے، مختلف اشارات کے ذریعے سے وہ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا سلام ہے، یاد رکھیے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں ہماری زبان سے اور ہمارے ہونٹوں سے حرکت ہونی چاہیے اور نطق ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کوئی صاحب دور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں، یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے زبان سے جملہ نکالا ہے، آپ اس کا زبان سے جواب دے دیں اور اشارہ کر دیں کہ ہاں میں نے بھی جواب دے دیا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے۔ یعنی اگر دور کوئی صاحب ٹھہرے ہوئے، مجھے ان کو سلام کرنا ہے تو میں زبان سے الفاظ نکالوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اشارہ کروں گا کہ میں نے سلام کیا ہے، اور پھر وہاں سے وہ جواب میں جواب دیں، اگرچہ کہ زور سے نہ کہیں، آہستہ سے ہی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے بھی جواب دے دیا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے۔ ہم نے اشاروں کو اصل بنا دیا ہے اور نطق زبان سے نکلنے والے جملوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے صرف اشارہ کرنا یہود و نصارہ کا سلام ہے۔ اور عموماً ٹیکسٹ میں بھی جب ہم سلام کرتے ہیں ASKM، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باقی کا آپ اپنی طرف سے سمجھ لیجیے یہ کیا ہے۔ ASKM کا کیا مطلب ہوا؟ اور پھر اسی طرح سے جو ہے علماء یہاں تک کہتے ہیں آپ جب سلام بھیج رہے ہیں کسی کو واٹس ایپ میں یا کسی بھی میسج میں یا خط میں، آپ اپنی زبان سے پہلے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد بھیجیں، تب جا کر آپ سامنے والے کے حق میں خیر قائم، ورنہ صرف اٹھا کر 4 جملے یا 4 الفاظ بھیج دیے۔ یاد رکھیے یہ سلام کی توہین ہے۔ سلام شعائر اسلام میں سے ہے، اس کا ویسے ہی احترام ہونا چاہیے جیسے حقیقی معنوں میں احترام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کون کس کو سلام کرے؟ دیکھیے حدیث آتی ہے بڑی مشہور و معروف حدیث صحیح مسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد، گزرنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کریں، اور والقلیل علی الکثیر، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، والراکب علی الماشی، اور چلنے جو سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہو یا بائک پر سوار ہو یا کار پر سوار ہو، وہ اپنے سے جو نیچے والا پیدل چل رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو سلام کرے۔ یہ سلام کے آداب ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دبے پاؤں داخل نہیں ہونا چاہیے، بآواز بلند سلام کرنا چاہیے، احساس ہو کہ گھر میں کوئی داخل ہو رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان میں سے وہ آدمی جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو سلام پیش کرتا ہے اور بآواز بلند سلام کرتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ غیر مسلم اکثر و بیشتر ہمارے درمیان میں سلام کرتے ہیں، ان کے سلام کا جواب نہ دیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ بار بار اصرار کرتے ہیں تو وعلیک کہہ دے، یہی کافی ہے، اور بڑھ کر کبھی بھی کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ غائبانہ طور پر اگر کوئی ہمیں سلام پیش کر دیں تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وعلیہ السلام، اگر مخاطب ہے تو وعلیکا، آپ پر سلامتی ہو، اگر غائب ہیں کسی نے آپ پر سلام بھیجا ہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام محبت پھیلانے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، ہمیں سلام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے کہا وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ
فحیوا بأحسن منها او ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہیں انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ آخر کا جو جملہ ہے حیران کرنے والا ہے، یعنی سلام کے احکام میں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا حساب کرنے والا ہے، ہر چیز کا وہ باریکی کے ساتھ حساب کرنے والا ہے۔ سامنے والے نے تم نے دعا دی، بڑھ کر سلام پیش کیا، آپ بخیلی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حساب کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا محاسبہ کرے گا۔ آیت میں جو اللہ کا جو تعارف پیش ہوتا ہے یہ انتہائی گہرا ہوتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ انہیں پڑھنے، سننے، سمجھنے اور صحیح طور پر ان پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور صحیح طور پر سب کو سلام کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔